اچھا، جب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مابین جو جنگ ہوئی، اس جنگ کے بارے میں احادیث میں ایک ملتا ہے صحابی رسول کے بارے میں کہ اسے ایک باغی گروہ قتل کرے گا. تو اس باغی گروہ کے بارے میں جو انٹرپریٹیشن دی جاتی ہے یا باور کروائی جاتی ہے، اس میں کہاں تک حقیقت ہے کہ کیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ کے اراکین نے انہیں شہید کیا تھا سیدنا عمار بن یاسر کو، یا پھر یہ جاننا چاہتے ہیں ہم لوگ یا عام پبلک جس کا علماء کے ساتھ بھی اتنا نہیں ہے، وہ صرف سوشل میڈیا یوٹیوب کی حد تک جو خود ساختہ اسکالر بنے بیٹھے ہیں ان کی باتیں سن کے ایک اپنا امیج اور سیٹ کر لیتی ہے، کیا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گروہ سے لوگوں نے سیدنا عمار بن یاسر کو شہید کیا تھا؟ اور اگر یہ اسی گروہ کے تھے جنہوں نے شہید کیا، تو یہ جو باغی گروہ ہے اس بغاوت کے مطلب میں اسلام سے خارجیت ہے یا کیا ہے؟ یہ بعض لوگوں کی بہت معرکۃ الآراء سوالوں میں ایک سوال ہے جی، اور اس کے اوپر ہی اپنی ساری بنیاد کھڑی رکھتے ہیں. تو میں چاہوں گا کہ اس کو میں 2-3 منٹ ذرا زیادہ لے کر اس کو میں بھی یہی چاہتا ہوں ذرا مسئلہ کھل جائے. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس کے حوالے سے ایک روایت پیش کی جاتی ہے 2812 ٹھیک ہے 2812 صحیح بخاری میں سے، صحیح، کہ اس سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو کہا کہ ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. عمار ان کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائیں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلائیں گے. اب اس روایت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک روایت ہی اگر سمجھ لی جائے تو یہ سارا مسئلہ واضح ہو جائے گا. ٹھیک ہے. صحیح بخاری کے بعد ایک کتاب لکھی گئی ہے المستدرک علی الصحیحین، جس کو مستدرک حاکم بھی کہتے ہیں. جی، مستدرک کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس امام نے جن شرائط کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے احادیث جمع کی ہیں نا، بعد والے امام نے کہا کہ انہی شرائط پر کچھ اور حدیثیں بھی تھی جو امام صاحب سے رہ گئی ہیں تو میں وہ نقل کر دیتا ہوں، اس کو مستدرک کہتے ہیں. یعنی انہوں نے بخاری مسلم کی شرائط کے مطابق جمع کرنے کی کوشش کی. صحیح، اس میں کتنا وہ کامیاب رہے وہ الگ بات ہے. ٹھیک ہو گیا. یہی روایت جو صحیح بخاری میں ہے 2812، جب یہی روایت صحیح مستدرک حاکم میں جاتی ہے تو سارا مسئلہ واضح کر دیتی ہے. اگر کوئی شخص ان دونوں روایات کو ملا کر پڑھے گا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگا. سیاق و سباق سے پڑھنا ہے. سیاق و سباق سے. اب بخاری میں یہ تھا، سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے علی اور اپنے شاگرد اکرمہ رضی اللہ تعالی رحمہ اللہ کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری رضی اللہ سے جا کر حدیث سنو. ٹھیک ہے. اب بخاری میں یہ نہیں ہے کہ کون سی حدیث سنو، ٹھیک، بخاری میں یہ نہیں ہے. صحیح ہے. بس صرف اتنا ہے کہ جاؤ جا کر حدیث سنو. اب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کوئی تھوڑی ہے، ایک تھوڑی ہے، ان کی تو بے شمار سینکڑوں روایات ہیں. اب اس کی مثال آپ جو سمجھے، میں آپ کو کہوں کہ آپ دکان سے چیز لے کر آؤ، بھائی کیا چیز لے کر آؤں، اس کی وضاحت ہونی چاہیے. ورائٹی پڑھی ہے کافی. ہاں جی کافی. بخاری میں صرف اتنا تھا جاؤ جا کے حدیث سنو. جب یہی روایت مستدرک حاکم میں آئی تو وہاں یہ واضح الفاظ ہیں، جاؤ جا کر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے باغیوں کے بارے میں، خوارج کے بارے میں حدیث سنو. ٹھیک ہے. فاسمع منہ حدیثہ فی شأن الخوارج، ٹھیک، جا کے خارجیوں کے بارے میں حدیث سنو. یہ کن کے بارے میں حدیث سننے گئے؟ خارجیوں کے بارے میں. تو جب وہ خارجیوں کے بارے میں حدیث سننے گئے تو ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ نے آگے سے حدیث عمار سنا دی. ٹھیک ہے. اس کا مطلب سوال تھا خارجیوں کے بارے میں حدیث سناؤ، تو آگے سنا دی گئی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے. اب یہ سوال اور جواب کو جوڑیں تو سوال خارجی ہے، جواب کے اندر باغی آیا، تو مراد یہ ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ خارجی ہی در حقیقت کیا ہے؟ باغی ہے. باغی ہے. اب یہ بات سمجھ آ جائے گی خارجی کون تھے. پہلے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، بغاوت ہو گئی. ٹھیک ہے. بعد میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گروپ میں شامل ہو گئے، اطاعت ہو گئی.
بعد میں جب حضرت معاویہ اور حضرت علی رضی کی صلح ہوئی تو یہ نکل گئے، جو میں نے پہلے بھی سنا ہے، الگ ہو گئے، اب یہ خارج ہو گئے، اس کا نام خارج، یعنی یہ خارج ہو گئے۔ تو کہا خارجیوں کے بارے میں حدیث سناؤ، انہوں نے باغیوں والی سنا دی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ صحابہ کا فہم تھا کہ عمار کے قاتل خارجی ہیں، عمار کے قاتل باغی ہیں، اور وہ وہی ہیں جو سیدنا علی رضی کے گروپ سے نکل گئے تھے۔ تو یہ تو حدیث میں کلیئر کٹ مسئلہ موجود ہے۔ شرط یہ ہے کہ بخاری کی وہی روایت، اور اسی روایت کو جب صحیح مستدرک حاکم سے پڑھا جائے گا، اور اس کا نمبر ہے 2653، 2653 نمبر روایت ہے۔ یہ تو ہے حدیث سے اس کا مفہوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ صحیح بخاری جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی شروحات بھی تو دیکھ لی جائے۔ التوضیح لشرح الجامع الصحیح، امام ابن الملقن رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے اور صحیح بخاری کی شرح ہے، اس میں انہوں نے کلیئر کٹ یہ لکھا ہوا ہے 447 نمبر روایت کے تحت۔ یہ جو 2812 ہے نا، یہ بخاری میں 2 جگہ پہ آتی ہے، صحیح 2812 بھی آتی ہے اور 447 نمبر پہ۔ تو 447 کے تحت لکھا ہوا ہے کہ اس روایت سے مراد خارجی ہیں، کوئی ایک صحابی بھی اس سے مراد نہیں ہے۔ اور اسی طرح شرح الجامع صحیح امام اصبہانی رحمہ اللہ کی ہے، انہوں نے بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ کوئی ایک صحابی بھی حضرت عمار کا قاتل نہیں ہے۔ اور آخری بات یہ کر دوں، اور یہ بڑا عظیم نکتہ ہے، کہ اگر سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اپنے مد مقابل معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروپ کو باغی سمجھ رہے ہوتے جی، تو جب جنگ ختم ہو گئی تھی تب یہ بات واضح ہو جانی چاہیے تھی نا۔ بالکل واضح ہو جائے۔ اس جنگ سے واپسی پر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کا رد عمل کیا تھا، اور اس وقت ان کے کلمات کیا تھے؟ مصنف ابن ابی شیبہ، اور اس کے اندر سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب جنگ صفین سے واپس لوٹے شہادت عمار رضی اللہ کے بعد، تو کہا ایھا الناس لا تکرہوا امارۃ معاویہ، لوگو معاویہ رضی اللہ عنہ کی خلافت کو، امارت کو تم نے کبھی ناپسند نہیں کرنا۔ یہ نصیحت کر رہے، یہ نصیحت کر رہے، کرنا تو یہ ان کے اعتبار سے کہنا تو یہ چاہیے تھا، لوگوں آج واضح ہو چکا عمار شہید ہو چکے، یہ باغی ثابت ہو چکے، کہنا تو یہ چاہیے تھا ان کے اعتبار سے، بالکل۔ لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں، تم نے آج کے بعد معاویہ رضی کے گروپ کو کبھی برا نہیں سمجھنا۔ تو گویا کہ وہ بھی قتل اور شہادت عمار رضی کے بعد معاویہ رضی کو برا نہیں کہہ رہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ سمجھ چکے تھے کہ یہ گیم کس نے ڈالی ہے اور عمار کے قاتل باغی کون افراد ہیں، یہ بات سمجھ چکے۔ جنازے پڑھائے، بلکہ ان سے پوچھا گیا کہ ہمارے مقتولین کدھر ہیں؟ پوچھا تو ہمارے مقتولین، فرمایا ہمارے بھی اور ان کے دونوں ہی جنت میں ہیں۔ بالکل صحیح، دونوں جنت میں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ روز قیامت میں فیصلہ یہ کرے گا میں زیادہ حق پر تھا یا معاویہ زیادہ حق پر تھے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا حضور کی زبان سے دوسری روایت میں کہ علی رضی زیادہ حق پر تھے۔ جتنا بڑا حکمران ہوتا ہے یا عہدے والا بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر الزامات بھی اسی طرح ہوتے ہیں۔